بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے 74 سبق پڑھ لیا تھا۔ اس میں حیض کے احکام کو پڑھا کہ علامات حیض اور حیض کی قسمیں، 6 قسموں کو ہم نے پڑھا، اور آخر میں ہم نے متفرق مسائل کو شروع کیا تھا۔ تو آج سبق نمبر 75 پڑھ رہے ہیں۔ ابھی اس میں ہم حیض کے مختلف مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ نفاس کو ہم پڑھیں گے۔ تو سبق نمبر 75 کا جرنل عنوان واجب غسل ہے، لیکن اس کے ذیل میں حیض کے متفرق مسائل اور نفاس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی، سبق نمبر 75 کا مسئلہ نمبر پہلا اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 494۔ اگر کسی عورت کا خون 10 دن سے پہلے رک جائے اور وہ یہ جانے کہ اس کے بدن میں خون نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی عبادات کے لیے غسل کرے، اگرچہ گمان رکھتی ہو کہ 10 دن پورے ہونے سے پہلے دوبارہ خون آ جائے گا۔ تب بھی بس سادہ سا مسئلہ ہے، 10 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے اور خون بھی رک گیا ہے اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ دوبارہ آ جائے گا، تو غسل کرے اور عبادات کو شروع کرے۔ لیکن اگر اسے یقین ہو کہ 10 دن پورے ہونے سے پہلے اسے دوبارہ خون آ جائے گا، تو اسے چاہیے کہ احتیاطاً غسل کرے اور اپنی عبادات بجا لائے۔ جو چیزیں حیض پر حرام ہیں انہیں ترک کرے، عبادات بھی بجا لائے اور جو حیض پر حرام ہے وہ بھی ترک کر دے، اگر یقین ہو کہ 10 دن سے پہلے خون آ سکتا ہے۔ مسئلہ وہی ہے جو بیان کر دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 494 اور اس کا جنرل ٹاپک واجب غسل ہے۔ اگر کسی عورت کا خون 10 دن گزرنے سے پہلے بند ہو جائے اور اس بات کا احتمال ہو کہ اس کے باطن میں خون حیض ہے، تو ضروری ہے کہ احتیاطاً عبادتوں کو انجام دے یا استبراء کرے، اور بغیر استبراء کیے عبادتوں کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اور استبراء سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی روئی شرمگاہ کے اندر قرار دے کر انتظار کرے، یعنی اگر اس کی عادت ایسی ہے کہ اس کا خون دوران حیض تھوڑی مدت کے لیے بند ہو جاتا ہے، جیسا کہ کچھ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ زیادہ مقدار میں انتظار کرے اور اس کے بعد روئی کو باہر لائے۔ پس اگر خون ختم ہو گیا ہو تو غسل کرے اور عبادات کو بجا لائے اور خون بند نہ ہوا ہو۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ حیض کے متفرق مسائل میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی عورت کا خون 10 دن گزرنے سے پہلے بند ہو جائے اور اس بات کا احتمال ہو کہ اس کے باطن میں خون حیض ہے، تو ضروری ہے کہ احتیاطاً عبادتوں کو انجام دے گی، جس طرح پچھلے مسئلے میں ہے، یا استبراء کرے گی۔ استبراء سے مراد کیا ہے؟ استبراء سے مراد ہے کہ تھوڑی سی روئی شرمگاہ کے اندر قرار رکھے اور رکھ کر انتظار کرے۔ اگر اس کی عادت ایسی ہے کہ اس کا خون دوران حیض تھوڑی مدت کے لیے بند ہو جاتا ہے، جیسا کہ کچھ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ زیادہ مقدار میں انتظار کرے، اور اگر اس کے بعد روئی کو باہر نکالے اور خون ختم ہو گیا ہو تو غسل کرے۔ اور بس یہی حکم وہی ہے جو پچھلے مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا استبراء کو اضافہ کیا گیا ہے اور عادت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا زرد پانی لگا ہو، پس اگر وہ حیض کی معین عادت نہ رکھتی ہو اور اس کی عادت 10 دن کی ہو، یا ابھی اس کی عادت کے 10 دن تمام نہ ہوئے ہوں، تو ایسے چاہیے کہ انتظار کرے، اور اگر 10 دن سے پہلے خون ختم ہو جائے تو غسل کرے، اور اگر 10ویں دن کے خاتمے پر خون آنا بند ہو یا خون 10 دن کے بعد بھی آتا رہے تو 10ویں دن غسل کرے، اور اگر اس کی عادت 10 دنوں سے کم ہو اور وہ جانتی ہو کہ 10 دن ختم ہونے سے پہلے یا 10ویں دن کے خاتمے پر خون بند ہو جائے گا تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس خاتون کے لیے حکم ہے۔
مسئلہ نمبر 496 اگلا مسئلہ، اگر کوئی عورت چند دنوں کو حیض قرار دے اور عبادت نہ کرے لیکن بعد میں اسے پتہ چلے کہ حیض نہیں تھا تو اسے چاہیے کہ جو نمازیں اور روزے ان دنوں میں بجا نہیں لائی ان کی قضا کرے، کیونکہ یہ اس لیے قضا کہا جا رہا ہے کہ عورت ان مخصوص ایام میں اگر نماز نہیں پڑھتی تو اس کی نماز معاف ہوتی ہے، لیکن اگر اس وجہ سے کہ وہ حیض قرار دیتی رہی اور حیض نہیں تھا تو پھر اس کی قضا بجا لائے گی۔ اگر چند دن اس خیال سے عبادت بجا لاتی رہی کہ حیض نہیں ہے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ حیض تھا تو اگر ان دنوں میں اس نے روزے بھی رکھے ہوں تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جی مسئلہ نمبر اگلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ 497 ہے اور اس کا ٹائٹل بدل رہا ہے، پیچھے مسئلے ہم نے جو بیان کیے، واجب غسل جو پڑھ رہے ہیں، جنابت، غسل استحاضہ، غسل حیض، اور ایک نیا ٹاپک آج غسل نفاس کے بارے میں ہے۔ نفاس خود کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس بارے میں بیان کرتے ہیں۔ نفاس بچے کا پہلا جز ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے وقت سے جو خون عورت کو 10 دن کے دوران آتا ہے وہ خون نفاس ہے۔ بس پتہ چلا کہ بچے کا پہلا جز ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے وقت سے جو خون عورت کو 10 دن تک آتا رہتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس کی شرط کہ ولادت کا خون اس پر صادق آئے، اور نفاس کی حالت میں عورت کو نفسا کہتے ہیں۔ نفسا اور حائض جس طرح کہا جاتا تھا، حائضہ کو مستحاضہ کہا جاتا تھا، استحاضہ والی کو اسی طرح نفسا کہتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 498 انتہائی مختصر مسئلہ، جو خون عورت کو بچے کا پہلا جز باہر آنے سے پہلے آئے وہ نفاس نہیں ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہوا تو بچے کی پیدائش سے پہلے جو خون آتا ہے وہ نفاس نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 499 واجب غسل، اس کا ٹائٹل اور عنوان، یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کی خلقت مکمل ہو بلکہ اس کی خلقت نامکمل ہو، البتہ القا جمع ہوا خون اور مضخہ گوشت کا ٹکڑا کی حالت سے گزر چکا ہو اور ساکت ہو جائے تو جو خون عورت کو 10 دن تک آئے خون نفاس ہے۔ ہاں کچھ خواتین کا شروع میں ہی بچہ جو ہے وہ پیدائش ہو جاتی ہے یا مضخہ یا القا کی صورت میں، تو اس صورت میں جو خون آتا ہے 10 دن تک جاری رہے تو وہ بھی خون نفاس کہلاتا ہے۔ مسئلہ 500 نمبر ہے اور اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے، اور واجب غسل کے ذیل میں غسل نفاس کی بات چل رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خون نفاس ایک لحظہ سے زیادہ نہ آئے اور 10 دن سے زیادہ نہیں آتا، یعنی 10 دن سے زیادہ بھی نہیں آتا اور کم سے کم ایک لحظہ بھی آ سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ یعنی لحظہ سے مراد بہت کم مقدار میں یعنی مراد ہے، کیونکہ حیض کم سے کم 3 دن تھا تو نفاس کم سے کم ایک قطرہ ہو سکتا ہے، ایک لحظہ ہو سکتا ہے۔ مثلا 501 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے اور اس کا ذیلی ٹاپک نفاس ہے۔ اگر کسی عورت کو شک ہو کہ اسقاط ہوا ہے یا نہیں، یا جو اسقاط ہوا وہ بچہ تھا یا نہیں، تو اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں، اور جو خون اسے آئے وہ شرعاً نفاس نہیں ہے۔ انتہائی آسان اور افہام مسئلے ہیں، ایک ہی کی جملے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو شک ہو کہ اسقاط ہوا ہے یا نہیں، یا جو اسقاط ہوا ہے وہ بچہ تھا یا نہیں، تو اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں، اور جو خون اسے آئے وہ شرعاً نفاس نہیں ہے۔ سبق نمبر 75 کا مسئلہ نمبر
502 اور یہ توضیح المسائل کے مطابق مسئلہ چل رہا ہے۔ ٹاپک اور عنوان واجب غسل ہے۔ جو چیز حیض پر واجب ہے وہ نفسا پر بھی واجب ہے، اور بنا پر احتیاط واجب مسجد میں ٹھہرنا، عبور کیے بغیر داخل ہونا، 2 مسجدوں مسجد حرام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عبور کرنا، آیات سجدہ واجب کا پڑھنا، قرآنی الفاظ اور نام خدا کا مس کرنا نفسا پر حرام ہے، یعنی جو جس نفاس آتا ہے اس پر حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 503، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔ جو عورت نفسا کی حالت میں ہو اسے طلاق دینا، اس سے جمع کرنا حرام ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ دوبارہ مسئلے کو پڑھ دیتا ہوں توجہ دلانے کے لیے، انتہائی آسان مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ بھی ہے۔ جو عورت نفاس کی حالت میں ہو اس سے طلاق دینا حرام یا طلاق باطل ہے، اور اس سے جمع کرنا حرام یا جمع نہیں کیا جا سکتا، منع ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 504 جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ عورت جو عدد کی عادت نہ رکھتی ہو، اگر اسے 10 دن سے زیادہ خون نہ آئے تو تمام خون نفاس ہے۔ دوبارہ مسئلہ سن لیں سادہ سا، کہ وہ عورت جو عدد کی عادت نہ رکھتی ہو، اگر اسے 10 دن سے زیادہ خون نہ آئے تو تمام خون نفاس ہے۔ کیونکہ خون نفاس کا جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی تعریف اور ڈیفینیشن وہ یہ تھی کہ کم سے کم 1 لحظہ اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب اس کو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا تو پھر سارا کا سارا خون نفاس ہوگا۔ اگر 10 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو ضروری ہے کہ غسل کرے اور اپنی عبادتوں کو بجا لائے، اور اگر بعد میں ایک بار یا ایک بار سے زیادہ خون دیکھے، چنانچہ ان دنوں میں جن میں خون دیکھا ہے، ان دنوں کے ساتھ جن میں وہ درمیان میں پاک تھی، وہ سب ملا کر 10 دن یا 10 دن سے کم ہوں، تو جو خون اس نے دیکھا ہے وہ سب خون نفاس ہے۔ ان دنوں میں جس میں وہ پاک تھی، ضروری ہے کہ احتیاطاً اپنی واجب نماز، واجب عبادات کو انجام دے گی، اور جو کام نفسا پر حرام ہے، نفاس والی خواتین پر حرام ہے، یعنی جو حیض پر حرام تھے وہی حرام ہے نا، تو وہ حرام ہے تو ان کو چھوڑ دے گی۔ اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کی قضا کرے۔ اگر وہ خون جو اس نے آخر میں دیکھا ہے 10 دن سے تجاوز کر جائے تو ضروری ہے کہ اسی مقدار میں جو اس نے 10 دنوں کے اندر دیکھا ہے اس کو نفسا اور بقیہ کو استحاضہ قرار دے گی۔ تو یوں کہیں کہ خون جو ہے حیض کے ساتھ بھی استحاضہ اور نفاس کے ساتھ بھی استحاضہ آ جاتا ہے، تو مستحاضہ جو ہے وہ مستحاضہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ جی مسئلہ نمبر 505 اور یہ سبق کا سیکنڈ لاسٹ مسئلہ ہے۔ وہ عورت جس کی عادت عددی ہو، اگر عادت کے دنوں میں خون زیادہ آئے، اگرچہ ان دنوں سے تجاوز نہ کرے، بنا بر احتیاط واجب ان دنوں میں جو عدد کی عادت کے بعد دیکھا ہے نفسا کے محرمات کو ترک کرے اور مستحاضہ کے واجبات کو انجام دے۔ اور اگر ایک بار سے زیادہ خون آئے اور اس کے درمیان پاک ہو جائے تو عادت کے ایام کی تعداد کے لحاظ سے خون کو نفاس قرار دے، اور احتیاطاً درمیان کے ان دنوں میں جن میں خون نہیں آیا اور عادت سے زائد خون کے دنوں میں نفسا کے محرمات کو ترک کرے اور واجبات کو انجام دے۔ تو سادہ سا لفظوں میں یہ ہے کہ وہ عادت کے دنوں میں خون جو دیکھے گی وہ زیادہ آئے گا تو بھی اس کے نفاس کا کہلائے گا اور اس کے محرمات کو ترک کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر خون ایک بار سے زیادہ آئے اور خون اس کے درمیان پاک بھی ہو جائے، وقفہ بھی آ جائے، تو پھر عادت کے ایام کے تعداد کے لحاظ سے خون کو نفاس قرار دے گی۔ اگر 10 دنوں سے زیادہ تو نفاس نہیں ہوگا، 10 دنوں سے کم ہے تو نفاس ہوگا اور واجبات ادا کرے گی، محرمات سے بچے گی جو نفسا پر ہوتے ہیں۔
اس سبق کا آخری مسئلہ مسئلہ نمبر 506 ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نفاس کے خون سے پاک ہو جائے اور احتمال ہو کہ اس کے باطن میں خون ہے تو ضروری ہے کہ احتیاطاً غسل کرے اور اپنی عبادت کو انجام دے، یا ضروری ہے کہ استبراء کرے، اور جائز نہیں ہے کہ بغیر استبراء کیے اپنی عبادتوں کو چھوڑ دے۔ اور استبراء کا طریقہ کیا تھا اس کو ہم نے پچھلے مسئلے میں بیان کیا ہے۔ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، ایک مرد کا استبراء ہوتا ہے، ایک جانوروں کا استبراء ہوتا ہے، وہ مراد دونوں یہاں نہیں ہیں۔ یہاں تیسرا استبراء خواتین کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ روئی کا اس کے شرمگاہ میں رکھنا اور اس کے بعد اس میں خون سرایت کر گیا ہے یا نہیں، اس کا جو پتہ کرنا ہے، اس کو استبراء کہتے ہیں۔ تو اگر خون ٹچ نہ ہوا ہو، مس نہ ہوا ہو تو اس کو استبراء کہیں گے، اور وہ استبراء کرے گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی اس کو کنفرم ہو جائے گا کہ نفاس کا خون آیا ہے یا نہیں آیا، اس کا احتمال جو ہے باطن والا وہ ختم ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔